بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ کل کے درس میں حدیث جبریل کے تعلق سے کچھ معلومات ہم لوگوں نے پڑھی تھی، اور اس میں شروع کے چند فقرے، شروع کی چند عبارتیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کس طریقے سے جو حکایت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کی، یہ حدیث جبریل اس پس منظر تھی، کس طریقے سے قدریہ فرقے کا وجود اور اسی کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کے لیے دو تابعی مکہ کا رخ کرتے ہیں حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے، اور مکہ آتے ہیں۔ مکے میں ان کی ملاقات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدریہ فرقے کے بارے میں جو اس طرح کی رائے رکھتے ہیں کہ تقدیر کا کوئی وجود نہیں ہے، اور انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تب اس کے بعد تقدیر بنتی ہے، یعنی پہلے سے مقدر میں لکھا نہیں ہوتا ہے، جب وہ کرتا ہے تب وہ چیز اس کا مقدر ہو جاتی ہے، اسے تقدیر میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے افکار والے، اس طرح کے نظریات والے وجود میں آئے، اور اسی کے تعلق سے سوال و جواب کرنے کے لیے دو تابعی مکہ آتے ہیں، اور اس میں عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہوتی ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے وہ حدیث نقل کرتے ہیں، جو حدیث کی شروعات ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرف منا احد، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی داخل ہوا، اور طلع کا معنی کل ہم لوگ پڑھ چکے کہ طلع کہتے ہیں کوئی چیز غائب ہو اور وہ اچانک سامنے آئے تو اس کو طلع کہتے ہیں، یا وہ چیز غائب تھی اور اب سامنے آ رہی ہے اس کو طلع کہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگوں نے مثال پڑھی تھی کہ جس طریقے سے کوئی مسجد میں ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے اس مجلس میں کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس کو کہیں گے طلع، لیکن اگر مسجد میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوں انہی کے درمیان سے کوئی کھڑا ہوگا تو اس کو طلع نہیں کہا جائے گا، اس کو وقفہ یا قامہ کہا جائے گا۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا جس کی کیفیت 4 صفت بدلائی تھی، انہوں نے 4 صفت میں سے 2 صفت جو اس کے ذات سے تعلق رکھتی تھی، جو اس سے جڑی ہوئی تھی، اور 2 صفت جو اس کی حالت سے جڑی ہوئی تھی۔ تو ذات سے جو چیز تعلق رکھتی تھی وہ بتایا کہ پہلی چیز کہ سفید کپڑا پہنا ہوا تھا، جو آدمی آ کے اچانک داخل ہوا، مجلس میں داخل ہوا، سفید کپڑا پہنا ہوا تھا، اور اس میں ہم لوگوں نے پڑھا کل کی سفید کپڑے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس سے کہ یہ کلر جو ہے محبوب کلر ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سفید کپڑوں میں دفنانے کا حکم دیا ہے۔ شدید السواد الشعر دوسری صفت تھی کہ سفید کپڑے پہنے ہوا تھا، بال بالکل کالا تھا، سر کے بال جو تھے بالکل کالے تھے۔ 2 حالت جو اس سے جڑی ہوئی تھی کہ پہلی چیز کہ لا یرا علیہ اثر السفر، باہر سے آیا تھا لیکن سفر کا کوئی نشان نہیں تھا اس کے اوپر، تھکاوٹ کے کوئی اثر نہیں تھا، کپڑا بالکل صاف ستھرا تھا، ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ سفر کر کے آ رہا ہے، حالانکہ آدمی باہر سے مسافر ہے، باہر سے آ رہا ہے وہ، لیکن سفر کا کوئی اثر اس کے اوپر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ولا يعرف منا احد، اور ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا۔ یہ بھی ہم نے پڑھا کل کہ عمر بن خطاب نے کیسے اندازہ لگایا کہ جتنے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کوئی اس آدمی کو نہیں جانتا، یہ آدمی اجنبی ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد حتی جلس علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، مجلس میں سلام کیا کہ نہیں کیا، اس کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سلام کیا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سلام نہیں کیا، اور سیدھے مجلس میں آ کر کے مجلس کے آداب یہ تھے کہ وہ پیچھے بیٹھتا لیکن وہ آگے آ کر کے پاس بیٹھ گیا بالکل۔ اسند بتائی جس طریقے سے بیٹھتے ہیں، آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
بیٹھ گیا. جس طریقے سے طالب علم بیٹھتا ہے اپنے استاذ کے سامنے، اور جس طریقے سے ہم لوگ نماز میں بیٹھتے ہیں 2 رکعت، جب دوسری رکعت میں ہم لوگ تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں تو جس طریقے سے بیٹھتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ آدمی آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے موڑ کر کے اور اپنے ہاتھ کو اپنے ران پہ رکھا. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اپنے ہاتھ کو اپنے ران پہ رکھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مراد ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پہ رکھا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. زیادہ راجح یہی لگتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ ادب نظر آتا ہے. وقال یا محمد، اور اس نے کہا یا محمد. حالانکہ طرز تخاطب کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے سے کسی بڑے کو مخاطب کرتا ہے، اپنے سے زیادہ باعزت شخص کو مخاطب کرتا ہے، تو ادب سے اور ڈائریکٹ نام لے کر کے نہیں پکارتا. یعنی آپ کبھی اپنے استاذ کے پاس جا کر کے بیٹھے کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، تو آپ اپنے استاذ کا نام نہیں لے کر کے براہ راست کہہ دیتے ہیں. کہ مثال کے طور پر کہ آپ کے استاد کا نام رفیق نام ہے، یا رفیق مجھے کوئی اشکال ہے، مجھے کوئی سوال ہے میرے پاس، میرے سوال کا جواب دو. یہ طریقہ نہیں ہوتا. آپ ادب و احترام سے کہ میرے استاذ، میرے ٹیچر، یا اسی طریقے سے جو بھی الفاظ مناسب الفاظ ہوں وہ الفاظ آپ استعمال کریں. یہ آدمی آیا سیدھے مجلس میں گھستے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اور یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتلاؤ. یہ آدمی کون تھا؟ اس کے تعلق سے کل ہم نے پڑھا کہ یہ آدمی کون تھا، اس کے تعلق سے آگے آئے گا. اور حدیث جبریل اس کو کہی جاتی ہے. تو حدیث جبریل کیوں کہی جاتی ہے، یہ آخری فقرے میں اس کا جواب ملے گا. تو اس آدمی نے کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتلاؤ. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کی مجلس بیٹھی ہوئی، یہ آدمی باہر سے آیا اور اس نے سوال شروع کیا. اسی میں ایک نقطہ کل ہم لوگوں نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ صحابہ کرام کی یہ مجلس جو اللہ کے رسول ان کے ساتھ میں بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں، بہت زیادہ سوال و جواب سے گھبراتے تھے. اسی طریقے سے اسلام میں منع بھی ہے کہ بہت زیادہ بیجا سوالات نہ کیے جائیں. اس تعلق سے آگے کہ بہت زیادہ سوال و جواب سے منع بھی کیا گیا ہے. تو صحابہ کرام چاہتے تھے کہ کوئی آدمی آئے، کچھ سوال کرے، کچھ علمی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے اور ہم ان باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کریں جس طرح کی جو بھی بات ہوگی. لیکن خود سوال کرنے سے بہت زیادہ گھبراتے تھے. ایک تو ممانعت بھی تھی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، اور وہ بھی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حج تم پر فرض کیا گیا ہے، تو ایک صحابی پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ ایک مرتبہ کہا، پھر 2 مرتبہ کہا، پھر 3 مرتبہ کہ کیا اللہ کے رسول حج ہر سال فرض ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو تم پر کتنی مشقت ہو جاتی، کتنا گناہ گزرتا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ لوگ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے جانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی تگ و دو کرتے ہیں. بسا اوقات بیچارے بہت سارے غریب محتاج ہوتے ہیں، اپنی پراپرٹی بیچتے ہیں، اپنی پراپرٹی بیچ کر کے حج کرتے ہیں. تو حج اتنا مشکل کام تھا، اسی لیے اسلام کے جو ارکان کیے گئے، حج کا جب معاملہ آیا تو کہا من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھے اس کے اوپر حج فرض ہے. نماز سب فرض ہے، شہادتین تو بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. پھر نماز سب کے اوپر فرض ہے، زکوٰۃ ہر صاحب مال پہ فرض ہے، روزہ ہر صاحب استطاعت پہ فرض ہے، جو عاقل ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو، سب پر فرض. لیکن حج کے تعلق سے کہا من استطاع الیہ سبیلا، کہ اگر طاقت رکھتے ہو تو حج کرنا. تو حج یہ نہایت ہی مشکل کام تھا، نہایت ہی مشکل امر تھا حج کرنا. تو اللہ کے وہ صحابی بار بار کہنے لگے اللہ کے رسول ہر سال حج فرض ہے، ہر سال حج فرض ہے. تو اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں اگر میں نے کہہ دیا ہوتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو یقین جانو کہ تمہارے پر فرض قرار دیا جاتا اور یہ گراں گزرتا. تو بسا اوقات، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بڑی بری چیز ہے کہ انسان کے اوپر، بخاری کی روایت ہے کہ کوئی چیز فرض نہیں ہے یا کوئی چیز حلال ہے اس کے اوپر، اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے اسے حرام قرار دے دیا گیا. حلال چیز تھی لیکن سوال پہ سوال اور یہ نوبت یہ پہنچتی کہ حرام قرار دے دیا گیا اس چیز کو. جب چیز خاموش ہے، کہ خود مجھے چھوڑ دو،
مجھے چھوڑ دو، ضروری ما تلقکم، جو چیز تمہیں دی ہے تم مجھ سے سوال کرو، جو چیز تمہیں نہیں بتایا گیا یا اس کی طرف مطالبہ نہیں کیا گیا تو سوال مت کرو، جو سامنے آتا ہے سمجھ میں آتا ہے اسے کر لیا کرو۔ تو بہرحال کہنے مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام سوال نہیں کیا کرتے تھے، سوال سے احتراز کرتے تھے۔ یہ آدمی آیا اور آ کر کے سوال کیا، صحابہ کرام کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ چلو کوئی آدمی آ کر کے کوئی ایک اہم سوال کر رہا ہے، اور اس سوال کے ذریعے سے ایک تعلیم بھی مقصد ہے جو آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیا سکھانا چاہتے تھے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اخبرنی عن الاسلام، اس آدمی نے کہا اخبرنی عن الاسلام، کہ اسلام کے بارے میں مجھے بتلاؤ، اسلام کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یہ آپ نے اسلام کی تعریف بتائی، یعنی اس نے کہا کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے اس کا لغوی معنی نہیں بتایا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، آپ نے اس کی مفصل جواب ہو سکتا ہے کہ ارکان ہیں جو دنیا میں وہ بتایا، کیونکہ مقصد یہی پوچھنے کا، یعنی کا معنی جو ہے اسلام، اس کا معنی پوچھنے مقصد نہیں تھا، مقصد یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کا مطلب کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح کرتے ہوئے اس کے ارکان بتلاتے ہوئے سب سے پہلا رکن بتایا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا رکن اسلام کا بنیادی رکن ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں دو چیز ہیں، سب سے پہلی چیز ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام میں داخل ہونے کے لیے بنیادی اعتبار سے سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ آپ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان سب کا انکار کریں، لا الہ، کوئی خدا نہیں، یہ پہلے نفی ہے کہ بالکل انکار کریں کہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی خدا نہیں، لا الہ، کوئی خدا نہیں، پھر اس کو ثابت کیجئے الا اللہ۔ یہ جو کلمہ ہے یہ دو چیز، ایک اثبات اور ایک نفی، ایک چیز کا اقرار ہے، ایک چیز کا انکار ہے۔ انکار یہ ہے کہ آپ انکار کریں کہ اس روئے زمین پر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے، کسی کے لیے نظر و نیاز چڑھانے کے لائق نہیں ہے، کسی کے آگے جھکنے کے لائق نہیں ہے، یہ کوئی جھکنے کے لائق نہیں۔ پہلے انکار کریں، پھر اس کے بعد آپ اقرار کیجئے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگر کوئی ہے تو پھر وہ اللہ کی ذات ہے، کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی لیے علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا لا معبود بحق الا اللہ، کہ کوئی برحق، کوئی حقیقی معبود اس روئے زمین پر، اس کائنات میں، آسمان و زمین کے درمیان نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب اس کلمے کا معنی کیا ہے؟ اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان سب کا آپ انکار کیجئے، جتنے بھی بت ہیں جتنے دنیا میں پوجے جاتے ہیں، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، شجر ہو، حجر ہو، سب، اور سب پوجے جاتے ہیں۔ یعنی اسلام کی نعمت جو ہم کو ملی ہوئی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اندازہ لگائیں، کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک خدا جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے بنائیں اور پھر اس کو پوجتے ہیں اور پھر اس بعد دریا میں پھینکا جائے، یہ کون سا خدا جس کو ہم اپنے ہاتھ سے بنائیں، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، ہم بنا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے، 10 دن تک اس کی پوجا کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر لاکھوں روپیے پھونک ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 10 دن کے بعد لے جا کر کے کسی دریا میں پھینک دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ دریا سے بہتے ہوئے کنارے پر آ جاتا ہے، تو پھر کوئی بلڈوزر والا آتا ہے اور اٹھا کے سارے خدا کو جس کی پوجا کی جا رہی تھی، سارے خدا کو لے جا کے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتا ہے۔ یہ اسلام کی نعمت اگر ہمیں ملی ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ہمارے عقل کی دین نہیں ہے کہ ہم نے اپنے عقل سے صرف سمجھ لیا، بلکہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اسی لیے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو ہے اپنے اسلام کے ذریعے سے یمنون علیک ان اسلموا، کہ یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لائے۔ اللہ کے رسول سے کہیے قل لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کے ذریعے سے ہم پر احسان مت جتلاؤ۔
کہ نماز پڑھ لیا تو ہم میں بڑے احسان مند، اللہ پر ہم احسان کر رہے ہیں نماز پڑھنے کو، زکات دے رہے ہیں تو اللہ پر کر رہے ہیں، غریبوں پر احسان کر رہے ہیں زکات کر کے. ارے نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں تو اپنے لیے پڑھ رہے ہیں. غریب در پہ آتا ہے اگر مانگنے کے لیے، زکات اگر ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو یہ اس کا احسان ہے کہ وہ ہمارے در تک آ گیا، ہمارے دروازے تک آ گیا، ہم کو کہیں جانا نہیں پڑا، ہم کو زکات دے دیا ہم نے. ورنہ ہمارے اوپر تو واجب یہ ہے کہ ہم جا کر کے غریبوں کو ڈھونڈیں، مسکینوں کو ڈھونڈیں اور پھر اس کے بعد جا کر کے ان کو زکات دیں. ورنہ رکھے رہیں گے تو پھر زکات کا جو انجام ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے سے قیامت کے دن یہ مال جو ہے سانپ کی شکل میں آ کر کے ہماری گردنوں پر لپٹ جائے گا. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. دوسری شق کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہ پہلا رکن اسلام کا بنیادی رکن، اور یہ دونوں لازم ملزوم ہے، اس لیے ایک رکن میں اس کو شمار کیا گیا. ایک طرف آپ کو گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور دوسری طرف یہ آپ کو گواہی دینا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ دونوں ایک رکن ہے، دو الگ الگ نہیں ہے، ایک ہے. اس لیے ایک ہے کہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان لائے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. اور رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے جو کہا ہے آپ اس پر ایمان لائیں، اور رسول نے یہ کہا ہے کہ اللہ ایک ہے. اس سے ایک رکن میں شمار کیا گیا، ایک جز، ایک حصہ. کوئی اللہ پر ایمان لائے نبی کا انکار کرے کوئی فائدہ نہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے لیکن میں محمد کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی فائدہ نہیں اس کے دین کا، کوئی فائدہ نہیں اس کے کلمہ پڑھنے کا. اسی لیے ایک رکن اس کو شمار کیا گیا، ان تشہد لا الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ، کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ اسلام کا دوسرا بنیادی رکن، اور یہ رکن جو ہے اسلام نماز کے تعلق سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ نماز فرض ہے. جب بیماری کی حالت میں نماز فرض ہے تو صحت و تندرستی کی حالت میں تو بدرجہ اولا فرض ہوگا. ان لم تستطع فقائما، ان لم تستطع فقاعدا، ان لم تستطع فعلى جنب. کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر کے نماز پڑھو، نہیں بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے نماز پڑھو. تو لیٹے لیٹے کیسے نماز ہوگی؟ اگر آپ ہاتھ کے اشارے سے نیت باندھ سکتے ہیں تو نیت باندھیے. اگر آپ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تو آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھیے، آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھیے کہ جس طریقے سے آپ نیت رکھیں دل میں، اور نیت کرنے کے بعد پھر نماز پڑھیں. آپ قیام میں ہیں، آپ رکوع میں ہیں، آپ سجدے میں ہیں، آپ تشہد میں ہیں، یہ آپ اپنی آنکھوں سے نماز پڑھیں گے، آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھیں گے. تو بستر پر جو آدمی ہل نہیں سکتا اس کے اوپر جب نماز فرض ہے تو جو صحت و تندرستی کی حالت میں اس کے اوپر تو بدرجہ اولا فرض ہوگا. جنگ کی حالت میں جب دشمن سامنے، گولہ بارود سامنے، ہتھیار سامنے، دشمن کھڑا ہے تلوار تانے، تو بھی نماز فرض ہے، تو بھی نماز فرض ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جو جہاد کرتی رہے، ایک آگے رہے ایک پیچھے رہے، جو پیچھے والے نماز پڑھے پھر پیچھے والے آگے جائیں، آگے والے پیچھے آئیں، وہ نماز پڑھیں. تو جنگ کی حالت میں بھی نماز فرض ہے. تو آپ بتائیے کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو بیچارے کسی گلی کونے پہ کھڑے رہتے ہیں، دکان کھولے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اگر آپ اللہ کے گھر تک آتے ہیں تو حقیقت معنوں میں یہ اللہ کا احسان ہے آپ پر کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ ہم ساری مشغولیات کو ترک کر کے آ کے نماز ادا کرتے ہیں. اس کے بعد تیسرا رکن زکات ادا کرو، یعنی کہ مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط یہ کہ آپ کلمہ طیبہ پڑھیں، پھر پہلی چیز زکات ادا کریں. زکات جو فرض ہے امیروں پر، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ آپ کی سوسائٹی میں جو امیر لوگ بستے ہیں، جن کا مال نصاب کو پہنچتا ہے، اور وہ سونا اور چاندی بھی، یہ دوسرا موضوع پھر کبھی انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. تو جو صاحب نصاب ہیں آپ کی سوسائٹی میں اگر بستے ہیں تو ان کو کہا گیا ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالیے اور اپنے آس پڑوس میں جو مستحق ہے سب سے پہلے اس کو پہنچائیے. ہاں اگر رشتہ دار ہے تو وہ مقدم ہے، پھر چاہے وہ دور ہی کیوں نہ ہو. اگر رشتہ دار ہے تو وہ مقدم ہے، آپ کی زکوٰۃ کا سب سے پہلا مستحق آپ کا رشتہ دار ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی باہر زکوٰۃ دے گا اس کو زکوٰۃ کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دے گا تو اس کو 2 ثواب، زکوٰۃ ادا کرنے کا اور صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. تو سب سے پہلے جو رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ ادا کیجیے. رشتہ داروں میں اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ کی بلڈنگ میں جو آپ کے گھر کے سب سے قریب ہے
آس پڑوس میں سب سے پہلے اس کو زکوٰۃ دیجیے. تو تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے گی سماج کے، اور سماج کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دے گا. اور اس کی بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں اس کے پیچھے. اور یقین مانی کہ زکوٰۃ کا نظام اگر رائج کر دیا جائے سماج میں، صحیح زکوٰۃ کا نظام چوری ڈکیتی ختم ہو جائے. غربت کا بڑے حد تک غربت کا علاج کیا جا سکتا ہے. گورنمنٹ، یہ سرکار آ کر جو چلاتے رہتے ہیں ہم غریبی ختم کر دیں گے، غریبی ختم کر دیں گے، واللہ یہ غریبی کبھی نہیں ختم ہونے والی ان سے. غریبی اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے جب زکوٰۃ کا صاف شفاف نظام قائم کیا جائے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب گورنر تھے تو ان کے بارے میں آتا ہے ان کے زمانے میں کہ تھیلیاں لے کر کے لوگ نکل جاتے تھے پیسے کی، اشرفی دینار کی تھیلیاں لے کر کے نکلتے تھے، میلوں چلے جاتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا ملتا ہی نہیں تھا. اتنی خوشحالی آ گئی تھی کہ جیسے سماج میں کوئی غریب آدمی ہے ہی نہیں کہ جس کو زکوٰۃ دیا جائے. میلوں لوگ چلے جاتے تھے زکوٰۃ دینے کے لیے. تو زکوٰۃ کا نظام اگر صحیح معنوں میں جیسا بتایا گیا ہے اسلام میں، اس نظام کو نافذ کیا جائے تو پھر سماج سے غربت کا، چوری ڈکیتی کا، یہ سب چیزوں کا، بہت ساری چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اس کے بعد ہے وہ تصوم رمضان، کہ رمضان کو روزے رکھو. چوتھا رکن اسلام کا کہ رمضان کے روزے رکھنا. رمضان کے روزے یہ فرض ہے، یا بخوبی واقعی میں ہر مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو اور طاقت رکھتا ہو جسمانی اعتبار سے، اس پر روزے فرض ہے. اور روزہ چھوڑنا، ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. اس کے بعد آگے فرمایا وَالْحُجُّ کہ حج کرنا اگر طاقت رکھو، جیسے اس پر بات آ چکی کہ اگر انسان کوئی طاقت رکھتا ہے تو وہ حج بیت اللہ جو ہے، حج کعبہ کا جو ہے رخ کرے اور وہ حج ادا کرے. یہاں پہ ایک چیز دیکھیے کہ جیسے جیسے جو اسلام کے ارکان بتائے گئے، شہادتین، کلمہ، پھر اس کے بعد نماز، پھر زکوٰۃ، پھر رمضان، پھر اس کے بعد حج، یہ جیسے جیسے اسلام میں فرض ہوا ہے ویسے ویسی ترتیب کے ساتھ میں اللہ کے رسول نے بتایا. یعنی اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے، تو سب سے پہلے مسلمان ہونا ہے. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے نماز ہے. نماز یہ نبوت کے تیسرے سال میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے تیسرے سال میں یہ نماز جو ہے فرض قرار دی گئی، جب آپ کو معراج کرایا گیا تھا. آسمان میں یہ تحفہ ملا تھا آپ کو نماز کی فرضیت کا. اور آپ جانتے ہیں سب سے پہلے 50 وقت کی نماز فرض تھی. یا تو ہم 5 نہیں پڑھ پا رہے ہیں، پہلے صبح شام میں 50 وقت کی نماز تھی. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹنے لگے اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جانتا ہوں، میں بھی نبی رہ چکا ہوں، امتیوں کا حال میں جانتا ہوں، نہیں پڑھ پائیں گے، یہ 5 تو پڑھ نہیں پا رہے ہیں، 50 کیسے پڑھیں گے، تو جائیے کم کرائیے اس کو. تو بہرحال اللہ کے رسول گئے، کم کراتے پھر آخر میں 5 پہ آ کے رکے. پھر موسیٰ نے کہا پھر جائیے اور کم کرائیے، 5 بھی بھاری پڑے گا ان کے اوپر، اور بھاری پڑ ہی رہا ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ مسجد میں کتنے ہیں اور باہر کتنے کھڑے ہوں گے ابھی اس وقت، تو 5 بھی بھاری. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس سے زیادہ کم کراؤں. تو بہرحال تو نماز جو ہے وہ 3 نبوت کے تیسرے سال میں جو ہے فرض ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے زکوٰۃ اور رمضان کے روزے یہ جو ہے ہجرت کے دوسرے سال میں، ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے جب کر چکے تھے، ہجرت کے دوسرے سال میں یہ جو ہے زکوٰۃ. اور اسی طریقے سے کیونکہ پہلے مسلمانوں کے پاس تنگی بھی تھی مالی اعتبار سے، جب تک مکہ میں تھے تب تک تنگی بھی تھی، جب مدینہ میں آئے تب جا کے تھوڑا خوشحالی آئی. تو رمضان کے روزے اور اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہے یہ 2 ہجری میں فرض قرار دیا گیا. اور حج یہ بعض علماء کے نزدیک 6 ہجری میں، یعنی 6 ہجری میں فرض کیا گیا، اور بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ یہ 9 ہجری میں فرض قرار دیا گیا. تو جس طریقے سے یہ فرضیت ہوئی ہے نا، اسی طریقے سے اللہ کے رسول پہلے جو شہادتین آیا ہے، پھر نماز آئی ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ آیا، پھر روزہ آیا، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے حج آیا. ایک آخری فقرہ اسی طرح سے ہے کہ اگر کوئی شہادتین نہیں پڑھتا ہے، جو بلا شبہ وہ کافر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے. اگر کوئی نماز پڑھ کے مسلمان ہو گیا لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ طیبہ پڑھا نماز کا انکار کر دیا سرے سے، نہیں نماز ہے ہی نہیں اسلام میں. تو نماز اگر یہ کہتا ہے کہ نماز نہیں اسلام میں تو کافر ہے، اس سے جنگ کی جائے گی، قتل کیا جائے گا اس کو. لیکن اگر کوئی تساہلاً سستی میں نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی سستی میں نماز نہیں پڑھتا ہے، بعض علماء کے نزدیک ایک حدیث میں آتی ہے من ترکھا تہاونا و تکاسلا فقد کفر، کہ جو سستی میں بھی چھوڑتا ہے نماز، غفلت میں بھی چھوڑتا ہے، مسلسل نمازیں چھوڑتا رہتا ہے، تو وہ بھی کافر میں شمار کیا جائے گا. اور بہت سارے علماء کے فتوے
کہ کوئی اگر اقرار کر رہا ہے نماز کی فرضیت کا لیکن نہیں پڑھتا ہے، ایک تو ہے کہ منکر ہے، سے نماز ہے نہیں تو کافر، ایک ہے جو اقرار کر رہا ہے نہیں نماز ہے اسلام میں لیکن پڑھتا نہیں، بعض علماء نے کہا کہ وہ بھی کفر تک پہنچ جائے گا، اتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ اور اسی طریقے بلکہ اسلامی اگر حکومت ہو تو ایسے آدمی کو توبہ کرائی جائے گی۔ اسلامی حکومت جیسے ابھی سعودی عرب ہے، قطر ہے، بحرین ہے، امارات ہے، یہ سب اسلامی حکومتیں ہیں۔ اسلامی حکومت اگر ہو اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو پکڑ کر کے توبہ کرایا جائے، اگر توبہ کرتا تو ٹھیک، نہ اٹھا کے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، مقید کر دیا جائے گا، اتنا بڑا ہوا جو۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ، اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ کافر ہے، یعنی شہادتین بھی پڑھا، کلمہ کا اقرار بھی کیا، نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، نہیں اسلام میں زکوٰۃ نہیں، تو وہ بھی کافر ہے، اسے جنگ لڑی جائے گی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بڑا طبقہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگا تھا کہ اب زکوٰۃ نہیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ لڑی تھی، ان سے قتال کیا تھا۔ تو اگر کوئی اسلام کے ان پانچوں ارکان میں سے کسی ایک رکن کا اگر انکار کرتا ہے، بھلے سے بقیہ کا اقرار کرے، ایک کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، سب ادا کر رہا ہے۔ حج کہتے ہیں اسلام میں کوئی حج نام کی کوئی چیز نہیں، کافر ہے وہ کافر ہے۔ صحیح مسلمان ہونے کے لیے ان پانچوں کا کرنا، اقرار کرنا اور پھر اس بعد اس کو عملی طور پر بجا لانا یہ ضروری ہے۔ ایک آخری فقرہ کہ کہتے ہیں جب اس آدمی نے سوال کیا کہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتلاؤ، تو اللہ کے اسلام کے بارے میں بتلا دیا اسلام ہے۔ اب اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے آدمی؟ صدقتا، وہ سفید کپڑے والا، کالے بال والا وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے قسم سے سوال کر رہا ہے کہ اسلام کیا ہے، پھر اللہ کے قسم نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے، کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ تو عمر بن الخطاب کہتے ہیں فعجبنا له یسألہ ویصدقہ، ہم کو تعجب ہوا کہ وہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی آپ سوال کریں گے، آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو آپ سوال کریں گے، اب سامنے والا جواب دے گا تو آپ کہیں گے ہاں تم صحیح بول رہے ہو، تم صحیح بول رہے ہو، تو وہ سامنے والا بولے گا جب تم کو پتہ نہیں تو تم کو کیسے معلوم کہ میں صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ تم کو تو پتہ نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، تم کو نہیں معلوم ہے تو تم سوال کر رہے ہو مجھ سے، اب میں نے جواب دیا تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم صحیح بول رہے ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے عمر بن الخطاب نے کہا ہم کو تعجب ہوا کہ یہ آدمی باہر سے آیا جو اور پھر اس کے بعد سوال کر رہا ہے، پھر تصدیق بھی کر رہا ہے، پھر اس کے بعد آگے ہے فاخبرنی عن الایمان، پھر اس کے بعد اس طرح سوال کیا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم لوگ پڑھیں گے۔ بہرحال اس میں جو ہے آج کی درس کا جو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی 5 ارکان ہیں، اسلام 5 چیزوں پر اس کی بنیاد ہے، اور ان 5 چیزوں کو ماننا اور ان کو بجا لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے، بھلے سے بقیہ چیزوں کا انکار کرے، تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور وہ دائرۂ کفر میں داخل ہو جائے گا۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔